بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. لیکچر نمبر 10 پارٹ 2 پہلے چیپٹر کا آج ہمارا آخری لیکچر ہوگا. پارٹ 1 یا پارٹ اے کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں, تو آج ہم اس کا پارٹ بی سٹارٹ کریں گے. کسی نے سرچ کیا تھا اس کو جی؟ کوپی دعا کو جی کسی نے بھی جی نہیں کیا ہوگا. جی سر کیا تھا میں نے. کیا تھا, کیا آبزرو کیا پھر آپ نے؟ سر یہ ایک انڈونیشین سیوٹ ایک جنگلی بلی, وہ جو ہے یہ کافی والے بینز کھاتی ہے اور پھر جو ایکسکریٹ کرتی ہے اس کو پھر کافی صاف کر کے دھو کر پھر کافی بنایا جاتا ہے اس سے, اور دونوں یہ تو دنیا بڑی کا سب سے مہنگا ترین کافی کافی ہے, ہے سر. بلی کے پاخانے سے بنتی ہے. تھیریز آر ماڈلز آف جی جی سر. لرننگ. آج ہمارا ٹاپک ہے, یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. لرننگ تھیری یا لرننگ ماڈل یا تھیری آف لرننگ یا ماڈل آف لرننگ, یہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں. لرننگ تھیری کہتے ہیں کہ لرننگ کس طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی شخص کس طرح چیزیں لرن کرتا ہے. وہ اپنے ماحول سے کرتا ہے, اپنے ذہن کی وجہ سے کرتا ہے, وہ اپنی سوشل دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کے گروپ ورک سے کرتا ہے, وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے, کس وے سے کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی انڈیویجول ہے, اس کی لرننگ کیسے ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے لرننگ تھیری. ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس. لرننگ تھیری کس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ سلائڈ تو نہیں ہو رہی. how individual learn or how learning takes place. سلائڈ کسی کو نہیں شو رہی؟ ہو ہو رہی ہے. رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. شور ہے. اچھا تو آپ ری جوائن کریں. اچھا تو اس کو نا کہتے ہیں لرننگ تھیری. کوئی شخص کیسے سیکھتا ہے, کیسے لرن کرتا ہے, اس کو جو تھیوریٹیکل ایک فریم ورک ایکسپلین کرتا ہے, اس کو لرننگ تھیری بولا جاتا ہے. لرننگ تھیریز آر conceptual framework describing how information is absorbed, processed and retained. کہ ہم انفارمیشن کو کیسے لیتے ہیں, absorb کیسے کرتے ہیں یعنی ریسیو کیسے کرتے ہیں, پھر اس کو پروسیس یعنی اپنے مائنڈ سے اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے کرتے ہیں, ریٹین پھر اس کو اپنے ذہن میں ریٹین کیسے رکھتے ہیں ایک لرننگ پروسیس کے دوران. تو اس کو کہا جاتا ہے لرننگ تھیوری. ٹھیک ہے, یعنی اس کو خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے. لرننگ تھیوری اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ہاؤ انڈیویجول لرنز اور ہاؤ انڈیویجول ایکوائر نالج, اسکلز, بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ. تو دو طرح کی تھیریز ہیں, ٹریڈیشنل تھیریز اینڈ ماڈرن تھیری. جو ٹریڈیشنل تھیریز ہیں ان میں بیہیویئرزم ہے, کگنیٹیوزم ہے, کنسٹرکشنزم ہے, ہیومنزم ہے, اور جو ماڈرن تھیری ہے یہ ہے کنیکٹیوزم. آپ کنیکٹیوزم پہلے آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اس پہ بات ہم کر چکے ہیں, لیکن آج پھر ایک دفعہ دیکھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں بیہیویئرسٹ ماڈل یا بیہیویئرزم سے. بیہیویئرزم یا بیہیویئرسٹ ماڈل یہ ٹوٹل آبزرویبل بیہیویئر آف دا لرنر. سب سے پہلا اس کا پوائنٹ ہے, یہ ابھی سمجھ نہیں آئے گا, اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. یہ جو تھیوری ہے نا بیہیویئرزم, جے بی واٹسن, پیولو, اسکینر, یہ تھورنڈائک آپ نے پڑھا ہوا ہے, ان لوگوں نے اس پہ کام کیا. یہ کہتے ہیں کہ انسان اس کی نا اس کا تھیم سمجھیں اس تھیوری کا, بیہیویئرزم لرننگ تھیوری کا. یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن مائنڈ ہے نا وہ بلینک سلیٹ ہے, بلیک باکس ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انوائرمنٹ سے چیزیں وہ آبزرو کرتا ہے, انوائرمنٹ کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے, اور اپنی سراؤنڈنگ یعنی انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کا یہ جو بلیک باکس ہے وہ آہستہ آہستہ فیل ہوتا ہے. کیا مطلب, جیسے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیچر کسی کو ریوارڈ دیتا ہے نا, تو باقی بچے جو ہے نا وہ پہلے نہیں سیکھنا چاہ رہے تھے, تو وہ ریوارڈ دیکھ کے اپنے اس انوائرمنٹ کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ اس ریوارڈ کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں, یہ بھی لرن کرنا سیکھ جاتے ہیں. اچھا, ایک بچہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, ٹیچر اس کو پنش کرتا ہے, تو باقی بچے بھی اور وہ بچہ بھی نیکسٹ ٹائم کیئرفل رہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ سزا مل سکتی ہے. تو یہ وہ تھیری ہے جو کہتی ہے کہ بچے کا مائنڈ بالکل خالی ہوتا ہے, مائنڈ کا لرننگ کے اندر بالکل کوئی رول نہیں ہوتا,
اور انوائرمنٹ کا سارا یا مکمل کردار ہوتا ہے کسی بھی بچے کی لرننگ کے اندر. تو یہ اس لیے بھی جو ہیومن مائنڈ ہے اس کے اگینسٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہیومن مائنڈ میں جو کچھ چل رہا ہے چونکہ ہم اس کو آبزرو ہی نہیں کر سکتے, دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کیا چل رہا ہے کسی کے مائنڈ میں, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لرن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو ہم تو ان چیزوں کو دیکھیں گے جن کو ہم آبزرو کریں گے. تو یہی ان کی پہلی اسٹیٹمنٹ ہے, believes in total observable behavior of the learners. According to behaviorist model, only factor that is the cause of learning is environment. Environment ہی وہ فیکٹر ہے جو کسی بھی لرننگ کا باعث بنتا ہے. واٹسن, پیولو, اسکینر, تھورنڈائک یہ بیہیویئرسٹ تھے, اور اس ماڈل کا, اس تھیوری کا جو فادر ہے وہ جے بی واٹسن کو مانا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں, یہ جو آپ نے ڈیفینیشن لرننگ کی اب تک پڑھی ہوئی ہے, لرننگ از اے پروسیس آف چینج ان آبزرویبل بیہیویئر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے پڑھا نا, لرننگ از بیہیویئر موڈیفیکیشن یا لرننگ از اے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. تو یہ ان کی دی ہوئی ڈیفینیشن ہے بیہیویئرزم کی. Learning is a process of change in observable behavior caused by stimulus in environment. اب وہ stimulus کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے یا کوئی پنشمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو فوکس آن کنڈیشننگ اینڈ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. تو دو اس کی سب تھیریز ہیں, اس کے نیچے دو مختلف تھیریز ہیں. ایک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ جو پیولو نے دی, اور دوسری ہے آپرنٹ کنڈیشننگ جو اسکینر نے دی ہے. ان کی ڈیٹیل تو ہم دیکھیں گے جا کے سائیکولوجی کے چیپٹر میں, بٹ میں آپ کو اس کو کنسیپٹ دے دیتا ہوں. ایک ٹیچر نا کلاس پڑھانے سے پہلے کیا کرتا ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر کوئی ٹرافی, کوئی چاکلیٹس, کوئی کینڈیز, کچھ بھی رکھ دیتا ہے, یا پہلے اناؤنس کر دیتا ہے کہ جو صحیح جواب دے گا آج یا پہلے کام کر کے آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا. اب اسٹیمولس سامنے ہے, ٹھیک ہے, وہ محرک, وہ وجہ سامنے ہے, اور اس کی وجہ سے ہر بچہ کوشش کرے گا کہ وہ جلدی کام کمپلیٹ کر کے اپنے ٹیچر کو دکھائے. یہ ہوتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. ٹھیک ہے, اب آپرنٹ کنڈیشننگ کو سمجھیں. آپرنٹ کنڈیشننگ میں ٹیچر ریوارڈ پہلے نہیں دیتا, وہ بچوں کو اسائنمنٹ دے گا, اب جس کا جواب سب سے پہلے آئے گا اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ریوارڈ اس کو دے دے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایک میں آپ پہلے ریوارڈ بتا رہے ہیں, اب دوسرے میں بچوں کو نہیں پتا ان کو کچھ آج ملنا ہے کہ نہیں ملنا, وہ ویسے پڑھ رہے ہیں, اور جب ان کو ایسے ریوارڈ ملتے ہیں نا تو وہ دوبارہ محنت کرتے ہیں کہ شاید دوبارہ بھی ہمیں اس کا ریوارڈ ایسے ہی ملے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں آپرنٹ کنڈیشننگ. اب کنڈیشننگ کیا ہوئی؟ کنڈیشننگ یہ کہ میں تم سے اس شرط پہ صلح کروں گی اگر تم مجھ سے معافی مانگو. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے کنڈیشننگ, ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ جوڑ دینا. ٹھیک ہے, مشروط کر دینا. اب ٹیچر نے پہلے جو ہے ریوارڈ رکھا ہوا ہے اور کہا جو اچھا کام کر کے لے آئے گا اس کو میں دوں گا, تو ایسوسیشن بنا دی نا, شرط مشروط کر دیا نا بات کو. اس کو کہتے ہیں کنڈیشننگ. جب ایک چیز کو آپ دوسری چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں نا, جوڑ دیتے ہیں, اس کو کنڈیشننگ کہتے ہیں. تو کنڈیشننگ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. ٹھیک ہے, تو پروگرام لرننگ بیہیویئرزم نے دی, آپ نے پڑھا اسی چیپٹر میں, اسکینر نے دی تھی. ٹھیک ہے, یہ ٹیچر کے بغیر لرننگ ہوتی ہے, پروگرام لرننگ. تو اسی بیہیویئرزم نے جو ہے سائنٹیفک میتھڈ, پروگرام لرننگ, تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ اور لا آف لرننگ, یہ ساری چیزیں بھی دی ہوئی ہیں. یہ ہم سائیکالوجی میں آگے مزید تفصیل میں ان کے بارے میں جانیں گے, ان چیزوں کے بارے میں. بیہیویئرزم کے جو تھیوری ہے یہ بھی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. بہرحال ہوپ فلی آپ کو اس کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کے اگینسٹ, بیہیویئرزم کے اگینسٹ جو دوسری میجر تھیوری ہے نا, وہ ہے کوگنیٹیوزم. اب دوبارہ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مائنڈ از اے بلیک باکس, مائنڈ از نتھنگ, انوائرمنٹ از ایوری تھنگ, انوائرمنٹ شیپ دا بیہیویئر آف انڈیویجول. مائنڈ کا کوئی رول نہیں ہے بچے کی لرننگ کے ساتھ. یہ جب آتی ہے نا تھیوری کوگنیٹیوزم, یہ کہتی ہیں کہ آپ غلط ہیں, بیہیویئرزم کو کہتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہے, مائنڈ, آپ کہتے ہیں کہ مائنڈ کچھ بھی نہیں ہے. تو مائنڈ میں وہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے مائنڈ سے پروسیس کرتا ہے نا, اس کو سمجھتا ہے کیسے, مائنڈ سے ہی سمجھتا ہے نا. انوائرمنٹ تو چلے ٹھیک ہے اسٹیمولس دے رہا ہے, لیکن سمجھتا تو اپنے مائنڈ سے ہے نا. پروسیس تو مائنڈ میں ہوتی ہے نا, ہر بات اس کی انڈرسٹینڈنگ تو مائنڈ میں ہوتی ہے نا, اپلیکیشن انالیسس تو مائنڈ سے ہوتی ہے نا. تو
تو انہوں نے کہا کہ لرننگ از اے مینٹل پروسیسنگ آف دا نالج، لرننگ از اے پروسیس آف ایکوائرنگ اینڈ اسٹورنگ انفارمیشن ان مائنڈ. ہم اپنے کیا کرتے ہیں، نالج کو مائنڈ میں پروسیس کرتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ورڈ ہوتا ہے مائنڈ اور ایک ہوتا ہے برین. برین کہتے ہیں جیسے آپ کا ایک لیپ ٹاپ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کا برین پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو فنکشننگ ہو رہی ہے نا، کبھی مائکروسافٹ، کبھی ورڈ، کبھی پاور پوائنٹ، کبھی پینٹ، کبھی کورل ڈرا، جو کچھ ہو گئے تو وہ سمجھ لیں اس کا برین ہے. تو کھوپڑی آپ کی برین، سوری وہ مائنڈ ہے، کھوپڑی آپ کی برین ہے، اور اس کے اندر جو ہماری انفارمیشن، جو انڈرسٹینڈنگ، جو ریزننگ، تھنکنگ، آئیڈیاز جنریشن، یہ جو ہو رہا ہے نا کام، اس کو ہم کہتے ہیں برین. سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر سے یاد رکھ لیں. تو بیسیکلی کوگنیٹیوزم کہتے ہیں لرننگ از اے مینٹل پروسیس، یعنی مائنڈ کا کی ایک ایکٹیویٹی ہے چیزوں کو پروسیس کرنے کی. لرننگ از اے پروسیس آف ایکوائرنگ اینڈ اسٹورنگ انفارمیشن. اچھا دوسرا ہے، یہ کہتے ہیں کہ لرننگ مینٹل ایکٹیویٹی سے آتی ہے، میموری سے، موٹیویشن سے، تھنکنگ سے. تیسرا یہ کہتے ہیں کہ فوکس جو ہوتا ہے نا سکسیس یا فیلئر کا، انوائرمنٹ چلیں بتا تو دیتا ہے کہ ریوارڈ پڑا ہے، اب کام تو ذہن سے کرنا ہے، تو سکسیسفل یا فیلئر ہونا ہے وہ بھی مینٹل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہونا ہے. جتنے مرضی ریوارڈ رکھو، ایک بندے کو پروسیس کرنا نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی بات کی، سالو نہیں کر سکتا وہ پرابلم، تو کیسے وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ فیل ہی ہوگا. تو سکسیس یا فیلئر یہ بھی مینٹل ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو لرننگ ہے وہ چینج ان مینٹل اسٹرکچر ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اب جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، وہ انسٹرکشنس کو اسٹرکچر کرتے ہیں، اپنے مائنڈ میں آرگنائز کرتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پیاجے، جین پیاجے، ایٹکنسن، ایلرک نیسر، اینڈرسن، وینر، بلوم، یہ سارے کوگنیٹیوسٹ تھے. اب اس تھیوری کا جو فادر ہے وہ ایلرک نیسر کو مانا جاتا ہے، فادر آف کوگنیٹیوزم لرننگ تھیوری، ایلرک نیسر، ٹھیک ہے. اچھا اینڈرسن نے لرننگ کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جو کوگنیٹیو لرننگ ہے، اس کو ڈکلیریٹیو اینڈ پروسیجرل. ڈکلیریٹیو اس نے کہا کہ چیزوں کو رٹا لگانا صرف، ٹھیک ہے، اس کو ڈکلیریٹیو لرننگ کہا جاتا ہے. یعنی ہم صرف مثال کے طور پر پاکستان کے مشرق میں بہارت ہے، اب اس میں کوئی اس کو کنسیپٹ والی بات ہے ہی نہیں، بس بہارت ہے تو اس کو یاد کرنا ہے مشرق سائڈ پہ. تو یہ دوسری ہوتی ہے پروسیجرل لرننگ، اس میں آپ سوچتے ہیں، آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں، کریٹیوٹی، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہوتی ہے، نیو آئیڈیاز، نیو ویز، کوئی پرابلم کو سالو کرتے ہیں، لاجیکل انالیسس، انڈکشن ڈیڈکشن جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ اس کے اندر ہوتی ہے پروسیجرل لرننگ کے اندر. تو اب ایک تھیوری پہلی بیہیویئرزم کہتی ہے کہ لرننگ جو ہے وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، دوسری کہتی ہے لرننگ کس وجہ سے ہوتی ہے، ہیومن مائنڈ مینٹل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، پروسیس آف انفارمیشن سے، میموری سے، تھنکنگ سے، ان چیزوں سے ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ابراہم میزلو. میزلو کہتے ہیں کہ جو لرننگ ہے نا وہ بیسیکلی انر موٹیویشن سے ہوتی ہے. کس چیز سے ہوتی ہے جی؟ انر موٹیویشن. اس کے ماڈل کا یا تھیوری کا نام ہیومنزم یا ہیومنسٹ ماڈل ہے. یہ کہتے ہیں لرننگ کس وجہ سے ہوتی ہے، انر موٹیویشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اس نے ایک تھیوری دی ہے اور اس کی تھیوری کا نام ہے ہیرارکی آف نیڈ تھیوری. اس کے سٹیپس کسی کو آتے ہیں ہیرارکی آف نیڈز کے؟ جی سر آتے ہیں. بتائیں. جی سر آتے ہیں. بتائیں. Logical needs, safety needs, social life needs, self-esteem and self-actualization. دوبارہ بتائیں ذرا. جی شاہ دوبارہ بتائیے. Physiological needs, safety needs, love and belonging, self-esteem and self-actualization. یس یہ 5 لیولز ہیں اس کے. فزیولوجیکل نیڈس جس میں ہے پانی، کھانا، پانی، سونا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا آرام کرنا، یہ جو نیڈز ہیں جو اس کی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں نا، کھانا، پانی، سانس لینا، سونا، آرام کرنا، یہ اس کی لائف کی سسٹینیبلٹی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ فزیولوجیکل نیڈز ہیں. پھر ہیں سیفٹی نیڈ. جب ایک انسان جو ہے نا اس زندہ رہ رہا ہے نا، اس کا کھانا پانی پورا ہو رہا ہے، اس کو مل رہا ہے، تو پھر وہ اچھی صحت کا بھی متلاشی ہوتا ہے.
میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا تو ڈسٹ بن سے بھی کھانا نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں، ان ہائیجینک ہوتا ہے، بٹ ان کی فرسٹ نیڈ چونکہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو دوسری کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ سیف ہے یا نہیں ہے، ہیلدی ہے کہ نہیں ہے، ہائیجینک ہے کہ نہیں پرواہ ہوتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو کوشش کریں اپنے ارد گرد میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو اس حد تک محتاج ہوتے ہیں کہ دوسروں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے اور ان کی حالت بڑی پریشان کن ہوتی ہے. بہرحال اچھا، اب یہ جو ہے نا نہیں پرواہ کرتے کہ کھانا صاف ہے، گندا ہے، میلا ہے، بچا ہوا ہے، باسی ہے، پرانا، وہ کھا جائیں گے بھوک کی وجہ سے. یہ دوسری نیڈ ہوتی ہے سیفٹی. جب پہلی نیڈ پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنی صحت کا خیال بھی رکھتے ہیں. سیفٹی کا، گھر کی ضرورت ہے. اب ہمارے ہاں یہ میرا گھر گاؤں میں ہے تو ہمارے گاؤں کے آس پاس نا کچھ جھونپڑیوں والے لوگ رہتے ہیں تو وہ سارا دن مانگتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ چولہا جلتا ہے اور پھر صبح وہی کام. کچھ تو پروفیشنل ہے اور کچھ واقعی ان کی کیفیت ایسی ہے. تو اب دیکھیں ان کو نہیں پرواہ گھر کی، وہ جو ہے نا ان کا کام کیا ہے، مانگنا، کھانا، سو جانا، صبح پھر اسی کام پہ. اب ان کو گھروں کی فکر ہی نہیں ہے. تو ہیلتھ اینڈ جو شیلٹر ہے نا، گھر اور صحت اچھی، یہ سیفٹی نیڈ کے اندر جب پہلی پوری ہوتی ہے تو پھر دوسری پہ. اب گھر بھی اچھا مل گیا، ٹھیک ہے جی، صحت بھی ٹھیک ہے، تو تیسرے نمبر پہ آتا ہے بلا. پھر وہ کہتا ہے کہ جی اب میرا کسی اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، میری کوئی شادی ہو جائے، میرے جو ہے نا وہ کوئی ریلیشن اچھے بن جائیں سسرال کے ساتھ. تو تیسرے نمبر پہ وہ پھر ریلیشنز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ نیڈ بھی اس کی پوری ہو جاتی ہے نا پھر چوتھے نمبر پہ مطلب گھر اچھا، جاب اچھی مل گئی، کھانے پینے کا مسئلہ پہلے ختم ہو گیا، جاب اچھی مل گئی، پھر گھر اچھا لے لیا، گاڑی اچھی لے لی، پھر بیوی کو اچھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو یا بیوی کو شوہر اللہ تعالیٰ نے اچھا دے دیا، تو اب جو ہے یہ تینوں ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ جی میرا کوئی نام ہو، مجھے لوگ جانیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ جی لوگوں کے کو رسپیکٹ دیتا ہے، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے، اگر کوئی تعریف اس کی کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیلف اسٹیم. دوسروں کی جتنی رسپیکٹ کرے گا کوئی اس کو بدلے میں اتنی ملے گی. تو انسان اس پہ اپنا انالیسس کرتا ہے کہ جی مجھے لوگ کیسا سمجھتے ہیں. اس کے بعد جو آخری نیڈ ہوتی ہے نا جس کو آپ سیلف ایکچولیزیشن نیڈ کہتے ہیں، یہ وہ نیڈ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے لیے کچھ نہیں سوچتا، اپنے معاشرے کے لیے سوچتا ہے، اپنی سراؤنڈنگس کے لیے سوچتا ہے. اس کو کوئی برا کہتا ہے تب بھی وہ اچھا کرتا ہے، اس کو کوئی اچھا کہتا ہے تب بھی وہ اچھا کرتا ہے. یہ ہم نے پڑھنی دی تھیوری، لیکن چونکہ آپ کو اس سارے کنسیپٹ کی سمجھ بالکل نہ آتی جو میں بتانا چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے اس تھیوری کو ایکسپلین کیا. ہیومنزم یہ کہتی ہے کہ جب انسان اس لیول پہ پہنچتا ہے نا سیلف ایکچولیزیشن پہ، اس کو نہیں پرواہ ہوتی ان باقی ساری چیزوں کی، اس کو نہیں پرواہ ہوتی کہ کوئی اس کو اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، ہر ایک چیز سے خود کو بہت اوپر لے جاتا ہے، اونچا لے جاتا ہے. تو خود بخود وہ چیزیں لرن کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے کہ کس کے کیا مسائل ہیں، مجھے معاشرے میں کیسے رہنا وغیرہ وغیرہ. فوکس آن پرسنل گروتھ، سیلف ایکچولیزیشن اینڈ انٹرنسک موٹیویشن. ایک موٹیویشن باہر سے آتی ہے، ایک ہوتی ہے اندر کی. جو اندر کی موٹیویشن ہوتی ہے نا اس کو انٹرنسک اور باہر والی کو ایکسٹرنسک کہتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ انر موٹیویشن سے انسان لرن کرتا ہے جب سیلف ایکچولیزیشن پہ پہنچتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ نا بیسک نیڈز کو پورا کریں کلاس روم کے اندر. بچے کی بیسک نیڈ، اب مثال کے طور پر جیسے ہم بتا رہا تھا کہ بچہ بیچارہ اس کو 2 وقت کی کھانا میسر نہیں ہے، اس کے پاس وردی نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، بکس نہیں ہے، وہ بیسک نیڈ اس کی پوری نہیں ہے. آپ اسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کلاس میں نارمل بچوں کی طرح آپ کو رسپانس دے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو ان بچوں کی نیڈز پہ فوکس کیا جائے. پھر جب ان کی نیڈز پوری ہو جائیں گی نا تو پھر ان کے جو انر سورسز ہیں انڈیویجولس کے، وہ سیلف ایکچولیزیشن پہ آٹومیٹکلی پہنچیں گے. جب وہ پہنچیں گے تو وہ لرن کرنا سیکھیں گے. انڈیویجولز ایز اے ہول بینگ، فزیکل، ایموشنل، کوگنیٹیو اور اسپرچول، ہر طرح سے اس سے بچے کی ڈیولپمنٹ یا لرننگ ہوتی ہے. ایمفیسس آن سبجیکٹیو ایکسپیرینسز، یعنی ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ سبجیکٹیو، یعنی ایک چیز کے اوپر یہ فوکس نہیں کرتے، ملٹیپل چیزوں کے اوپر، جیسے ہم نے بات کی فزیکل، ایموشنل، کوگنیٹیو. تو اس میں جو دوسرا میجر نام ہے کال روجر نے ایک پروسیس انٹروڈیوس کروایا تھا، سائیکالوجی کا میتھڈ ہے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی. سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا تو وہ اس میں آپ سے سوال پوچھیں گے اور آپ کے سوال سے ہی
جواب ڈھونڈیں گے، یعنی سوال بھی آپ سے کرائیں گے اور جواب بھی آپ ہی کو دینا ہوتا ہے اگر کوئی پرابلم ہے سائیکولوجیکل. تو یعنی جو مریض ہوتا ہے نا جس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ اپنے مسئلے کا حل خود بتاتا ہے. تو اس طرح کی تھراپی ایک ہوتی ہے، اس کو کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی کہتے ہیں، وہ اس نے یوز کی تھی کارل راجر نے. ٹھیک ہے جی. میزلو نے یہ جو ہیرارکی آف نیڈ تھیوری پیش کی تھی جس پہ ابھی ہم نے اتنی دیر میں بات کی ہے. تو میزلو اور کارل راجر دونوں ایسوسیٹڈ ہیں ہیومنزم سے. ہیومنزم کا تیسرا کنسیپٹ آیا کہ لرننگ انر موٹیویشن سے ہوتی ہے، جب انسان جو پہلی 4 نیڈز ہیں اس کی فلفل ہو جاتی ہیں اور سیلف ایکچولائزیشن نیڈ پہ وہ پہنچتا ہے. پھر ہے کنسٹرکشنزم یا کنسٹرکٹیو ماڈل. اب یہ ایک نیا کنسیپٹ آیا کہ لوگ یا بچے جو ہے نا وہ ان کی آپ گروپنگ کریں، ایکٹیویٹیز میں ان کو انگیج کریں اپنے ہم ایج فیلوز کے ساتھ، سیم ایج فیلوز کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہ ان سے انٹریکشن کریں گے، ان سے سوال جواب کریں گے، ان کے ساتھ مل کے کوئی ایکشن پرفارم کریں گے، تو اس سے ان کی لرننگ ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں. اچھا سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ شاباش، کون بتایا؟ واٹ از سوشلائزیشن؟ معاشرے کے ساتھ کلاس سے بتائیں نا، کلاس روم ایگزامپل دیں. سوسائٹی کے ساتھ اچھے تعلقات. مل کلاس میں بتائیں نا، وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ سوشل کا مطلب سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے. میں کلاس کا پوچھ رہا ہوں. جب گروپ ورک یا ڈسکشن وغیرہ بچوں کا آپس میں گروپ ورک کرنا. یس، بچوں کا آپس میں مل کے کوئی ایکٹیویٹی، کوئی پروجیکٹ، کسی اس طرح کی اس پہ کام کرنا پرابلم پہ، اس کو سوشلائزیشن کہا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ لرننگ از اے ایکٹیو پروسیس آف سوشلائزیشن، جس میں گروپ ورک آتا ہے، ڈسکشن، ایکٹیویٹی آتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نالج بچے ایکٹیولی کنسٹرکٹ کرتے ہیں، خود ڈسکور کرتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹیچر ان کو دے. ٹھیک ہے. یہ کنسٹرکشنزم ہے. تو کنسٹرکشنزم ایمفسائز دا امپورٹنس آف سوشل انٹریکشن اینڈ کولیبریشن ان لرننگ. تو اس کا فوکس بچوں کے آپس میں انٹریکشن اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے یعنی کولیبریشن کے اوپر ہوتا ہے. Constructionist learning environment aims to provide authentic real-world context and tasks that are relevant and meaningful to the learner's lives. تو بچے کی روزمرہ زندگی سے متعلق یہ ریئل لائف پرابلم ان کو دیے جاتے ہیں، وہی وہ خود سالو کرتے ہیں، اسی سے ان کی جو ڈسکوری ہے یہ کنسٹرکشن ہوتی، کنسٹرکٹ کرنا بنانا ہوتا ہے. تو وہ اپنے نالج کو خود بناتے، ڈسکور، کنسٹرکٹ کرتے ہیں. جین پیاجے، لیو ویگوسکی، برونر، گلیزرفیلڈ، جان ڈیوی، یہ کنسٹرکٹیوسٹ تھے. اب کنسٹرکٹیوسٹ کی 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں: کوگنیٹیو، سوشل اینڈ ریڈیکل. ٹھیک ہے. کوگنیٹیو کنسٹرکشنزم اور دوسرا ہے سوشل اور تیسرا ریڈیکل. کوگنیٹیو یہ آپ نے بے شک اس کو یاد نہ کریں، اس کو صرف آپ کر سکتے ہیں، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ جو ڈویژن ہے نا، آپ یاد کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا. کوگنیٹیو کنسٹرکشنزم جین پیاجے نے دی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پریویس نالج کی بیس پہ نا، یعنی جو پہلے سے علم ان کو ہوتا ہے اس کی بیس پہ نیا نالج کنسٹرکٹ کرتا ہے بچہ اپنے مائنڈ کو یوز کر کے. اس کنسٹرکشنزم کا مطلب کیا ہے کہ بچہ اپنے مائنڈ کو یوز کر کے اس کے مائنڈ میں جو پہلے ایک علم موجود ہے اس کی بیس پہ وہ نیا نالج کو کیا کرتا ہے، ریلیٹ کرتا ہے اور نیا نالج کنسٹرکٹ کرتا ہے. States knowledge is something that is actively constructed by the learner based on their existing cognitive structure. Therefore, the learning is relative to their stage of cognitive development. Jean Piaget is known as one of the first theorists in constructionism. His theories indicate that humans create knowledge through interaction between their experiences and ideas. یعنی اس کا مطلب، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے اپنا جو نالج ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اپنے جو ان کے ایکسپیرینسز اور آئیڈیاز ہیں ان کے درمیان انٹریکشن کر کے، پریویس، کرنٹ، نیو، اس طرح ان کو آپس میں جوڑ کے. ٹھیک ہے. دوسرا سوشل کنسٹرکشنزم. سوشل کنسٹرکشنزم لیو ویگوسکی نے دیا اور اس نے کہا کہ لرننگ از اے کولیبریٹو پروسیس. کولیبریشن آپ پڑھی ہوئی ہے، کوآپریشن، کولیبریشن کیا ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، کولیبریٹو کہتے ہیں، ویسے کوآپریشن اور کولیبریشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. کولیبریشن کہتے ہیں کہ آپ کی جو لرننگ ہے نا، جس میں ایکٹیویٹی ہے نا، اس میں جتنے لوگ، جتنے پارٹیسپینٹ ہیں سب اپنا اپنا رول ایکولی پلے کریں گے، کولیبریشن ہوتی ہے.
کوآپریشن یہ ہے کہ 5 بچے ہیں، اگر 3 کو جواب آتا ہے تو وہ 3 بتا رہے ہیں، باقی 2 ان سے فائدہ لے رہے ہیں. تو یہ سوشل کنسٹرکشنزم وائگوسکی نے کنسیپٹ دیا، اور اس نے کہا کہ لرننگ کیسے ہے، بچے انٹریکشن کرتے ہیں آپس میں، فزیکل انٹریکشن یعنی چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، یہ مینٹل تھا. ٹھیک ہے. تیسرا ریڈیکل کنسٹرکشنزم. اچھا اب اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ نالج از کنسٹرکٹڈ ریدر دین پرسیوڈ تھرو سینسز، emphasize the subjective nature of knowledge construction. اب یہ ریڈیکل کنسٹرکشنزم ہے، یہ ملتا ہے سوشل سے. ڈفرنس کیا ہے گلیزر فیلڈ کا اس کا؟ اس ڈفرنس یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بچہ نالج کو ڈائریکٹ کنسٹرکٹ کرتا ہے اپنے سینسز کو استعمال کیے بغیر. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ ہے تو کسی ایکٹیویٹی میں انوالو، بٹ وہ اپنے مائنڈ سے اس پرابلم کو سالو کرتا ہے یا کوئی نالج ڈسکور کرتا ہے. تو کوگنیٹو میں بچہ اپنے مائنڈ سے نیا نالج ڈسکور یا کنسٹرکٹ کرتا ہے، سوشل میں دوسروں کے ساتھ مل کے، اور ریڈیکل میں اس میں یہ ہے کہ وہ کرے گا ایکٹیویٹی بٹ کرے گا پھر اپنے مائنڈ سے، یعنی سینسز جو ہمارے 5 ہیں یہ جو ہے نا اس کی ہیلپ نہیں کر رہے اکارڈنگ ٹو ریڈیکل کنسٹرکشنزم. تو یہ جو ہے 3 تھیریز تھیں. اب سوشل لرننگ تھیری بھی اسی سے ملتی جلتی البرٹ بنڈورا کی. البرٹ بنڈورا نے گوبو ڈول ایکسپیریمنٹ ایک پرفارم کیا تھا. یہ بیسیکلی جو کنسٹرکشنزم تھیری ہے اسی کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے یہ جو سوشل کنسٹرکشنزم ہے. تو یہ بھی سمجھ لیں سوشل لرننگ تھیری بھی اسی کے اندر آتی ہے. لرننگ بائی امیٹیشن بھی کہتے ہیں، جو آبزرویشن. یہ تھیری کہتی ہے کہ آپ دوسروں کو آبزرو کر کے لرننگ کرتے ہیں. یہ تھیری کیا کہتی ہے جی؟ لرننگ از دا ریزلٹ آف امیٹیشن، یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ امیٹیٹ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں چیزوں کو. آپ کسی بڑے کو اسموکنگ کرتا دیکھتے ہیں تو چسکے کے لیے چھوٹے بچے بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے سوشل لرننگ. امی نماز پڑھ رہی، میری مسز نماز پڑھ رہی تھی، تو وہ میری بیٹی ہے 2.5 ایئر کی، تو اس نے نا ساتھ جو ہے نماز نے کہا کہ میں نے بھی پڑھنی ہے نماز. تو وہ اپنی نانی کے گھر گیا ہوں دونوں، تو وہ اس کی امی نے آج فوٹو لگائی ہوئی تھی کہ وہ اس کی امی سجدہ کر رہی ہے تو ساتھ وہ سجدہ کر، وہ رکوع کر رہی ہے تو آپ ساتھ رکوع کر رہی. یہ ہے امیٹیشن، کہ اپنے بڑوں کو دیکھ کے، اپنی انوائرمنٹ کو دیکھ کے جیسے دوسرا کر رہا ہے ویسے آپ بھی کرتے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک سورس ہے، ایک لرننگ تھیری ہے، اس کو کہتے ہیں سوشل لرننگ تھیری. البرٹ بنڈورا نے دی تھی. یہ ساری لرننگ تھیریز جن کے میں نام لے رہا ہوں نا، یہ ہم نے سائیکالوجی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور پکچرز کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ ہے ماڈرن تھیری. میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جارج سائمن اور اسٹیفن ڈاؤن یہ جو ہے اس کے فاؤنڈر ہیں کنیکٹیوزم تھیری کے، اور اس کا فوکس آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. جی شاباش، کون بتا رہا ہے کنیکٹیوزم؟ جی گلوبل لرننگ. اور سر فزیکل کلاس روم کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا. ہاں یس، فزیکل کلاس روم کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کرتے ہیں. بچوں کو لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹیبلیٹس، ای سلیٹس، یہ چیزیں آپ دے دیتے ہیں. بچے گوگل سے اپنے پرابلمس کا سلوشن خود ادھر سرچ کرتے ہیں، خود ہی نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ٹیکنالوجی کو کلاس کے اندر دستیاب کر دینا اور بچے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے پرابلم حل کر رہے ہوں، اس کو کنیکٹیوزم کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کچھ اور لرننگ ماڈل ہیں. ڈائریکٹیو ماڈل نام بتا رہا ہے، جیسے ڈائریکٹ انسٹرکشن تھی. تو یہ کس طرح کا ماڈل ہوگا؟ شاباش. ٹیچر ٹیچر سینٹرڈ. جس طرح ٹیچر کہہ رہا ہے، یس، جس طرح ٹیچر کہہ رہا ہے اسی طرح مطلب آپ کام کرتے جائیں. اچھا، اس کے بعد ہے کوچنگ ماڈل. اب کوچ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کا کوچ، ہاکی کا کوچ، اس کا کام کیا ہوتا ہے کوچ کا؟ انسٹرکشن جی دینا سر، اس کے لیے نہیں آ رہا ہے. ہاں، اس میں جو ہے کوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوچ جو انسٹرکشن دیتا ہے نا وہ عملاً کر کے بھی دکھاتا ہے، صرف بتاتا نہیں سر ہے. ٹرافک نہیں ہے. جی ہلو جی طارق عباس صاحب، ٹیلی فون کال تو نہیں چل رہی سر. یہ لرننگ تھیوری جی دوبارہ پوچھیں طارق صاحب، کیا پوچھ رہے ہیں؟
اچھا کوچنگ ماڈل کی ہم بات کر رہے تھے. کوچنگ ماڈل میں ہم بتا رہا تھا کہ جو کوچ ہوتا ہے نا وہ صرف سول ڈسپینسر نہیں ہوتا انفارمیشن کا, میں نے ڈائریکٹر نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے ماڈل آف انسٹرکشن ویئر دا ٹیچر از اے گائیڈ اینڈ کولیبریٹر ان دا اسٹوڈنٹ لرننگ, ناٹ دا سول ڈائریکٹر. صرف وہ ڈائریکشن نہیں دیتا بلکہ کیا ہوتا ہے گائیڈ بھی کرتا ہے اور کولیبریٹ بھی کرتا ہے. یعنی کولیبریشن سے مراد یہاں پہ یہ کہ وہ ساتھ انوالو ہے اس ایکٹیویٹی میں جو وہ دوسروں کو کرا رہا ہے. ٹھیک ہے, کوچ فیلڈنگ کوچ ہوتا ہے کرکٹ کا, بیٹنگ کوچ, باؤلنگ کوچ. تو جو بیٹنگ والا ہے وہ عملاً ان کو بیٹ کے ساتھ وہ چیزیں مشق کراتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کوچنگ ماڈل, جس میں ٹیچر خود وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور بچوں سے بھی وہی کراتا ہے. کولیبریٹو اور کوآپریٹو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ایسی گروپ ایکٹیویٹی جس میں ہر بچہ ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہو اپنے گروپ کے اندر, کولیبریشن ہوتی ہے. اور کوآپریٹو ایسی ہے جس میں ہر بچہ شامل تو ہو, گروپ میں موجود ہو, بٹ اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچہ ایکول پارٹیسپیٹ کرے. اب وہ اپنی پوٹینشیل کے مطابق پارٹیسپیٹ کرے گا جتنا. یعنی کولیبریٹو جیسے کوئی آپ نا کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں نا بچے, تو ہر ایک کو ٹاسک ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کرو گے, یہ آپ کرو گے, یہ آپ کرو گے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ کوئی چارٹ لے آئے گا, کوئی کلر مارکر لے آئے گا, کوئی جو ہے وہ یہ ٹیکسٹ وہاں سے نکالے گا, ایگزامپل کوئی ڈھونڈے گا, اس طرح سے کوئی لکھائی کرے گا. اب یہ کیا ہوا ہے کہ ورک کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ایکولی. یہ ہوتی ہے کولیبریشن. کوآپریشن کیا ہوتی ہے کہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو جس کو زیادہ ٹاپک کلیئر ہے وہ زیادہ بولے گا, جس کو نہیں پتا وہ چپ کر کے سن بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کوآپریشن. تو کوآپریشن میں ہر ایک کی ایکول پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. انٹیگریٹو ماڈل, جس میں اوپر والے 2-3 مکس ماڈل ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے, ہولسٹک ڈیولپمنٹ اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہر طرح کی ڈیولپمنٹ, فزیکل, انٹلیکچوئل. جو ہولسٹک لرننگ, ہولسٹک ڈیولپمنٹ ایسی لرننگ یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس میں بچے کی ہر طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے فیڈ بیک. میری آواز آپ سب لوگوں کو آ رہی ہے؟ اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ میرے لیکچر کی سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے. میرے جی لیکچر سر. کی سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. اچھی آتی ہے یا بس جی سر اچھی سمجھ آتی ہے؟ سر نہیں سمجھ آتی ہے. اچھا چلے میں اسکیل بتا دیتا ہوں کہ نہیں آتی, کوئی جواب نہیں ہے, آتی ہے, بہت اچھی آتی ہے, بہت ہی اچھی آتی ہے. جی ان میں سے آپشن بتائیں. بہت اچھی ہے سر, بیسٹ آتی ہے سر, ایکسیلنٹ سر. اچھا, یہ اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک. جب کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے نا تو اس پہ واپسی جب ہم اپنی رائے میرا دیتے ہیں. کوشچن ہے, جی پوچھیں. جی اچھا آپ لوگ نا ماشاءاللہ سارے ایم فل پی ایچ ڈی ہوں گے, تو کویسچن کرنے کا ٹائم بھی دیکھا کریں پلیز. میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ابھی میں ایک چیز کو ڈیفائن کر رہا ہوں نا, تو جب میں اس کو مطلب جب میں کہتا ہوں کویسچن پوچھیں تو آپ پوچھتے نہیں ہیں. پوچھیں اب کیا کویسچن ہے آپ کا؟ چلیں, فیڈ بیک کی ہم بات کر رہے تھے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ میری ٹیچنگ کیسی ہے, اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں پوچھا, کانسیپٹ سمجھانے کے لیے میں پوچھ رہا تھا. اب میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو سمجھ آتی ہے؟ کسی نے کہا جی آتی ہے, کسی نے کہا اچھی آتی ہے, کسی کو نہیں آتی ہوگی تو اس نے کہا نہیں آتی. یہ ہوتا ہے فیڈ بیک. جب کوئی بھی پروسیس مکمل ہو چکا ہوتا ہے نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پروسیس کس حد تک افیکٹو رہا یا نہیں رہا. تو اس کے اباؤٹ ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں بچوں سے. اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک. بچے کو کوئی ٹاسک ہم نے دیا, بچہ پھر ہم سے پوچھتا ہے یا ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. آپ نے ہوم ورک, کلاس ورک بچے کو دیا, بچے نے وہ کام کیا, وہ آپ کے پاس لے آتا ہے, آپ اس پہ ایکسیلنٹ لکھ دیتے ہیں, یہ فیڈ بیک ہے. آپ اس پہ لکھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ لکھ کے لے آؤ, فیڈ بیک ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی غلط ہیں, ان کو کریکٹ کر کے لے آؤ, فیڈ بیک ہے. ٹھیک ہے, تو
تو فیڈ بیک کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی پروسیس کے مکمل ہونے کے بعد اس کے اباؤٹ جو انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے اس کو فیڈ بیک کہا جاتا ہے. جیسے میں نے اپنے بارے پوچھا کہ میں جو پڑھاتا ہوں آپ کو تو اس کے اباؤٹ بتائیں. فیڈ بیک از انفارمیشن گیون ٹو دا لرنر اباؤٹ دا لرنرز پرفارمنس ریلیٹیو ٹو دا لرننگ گولز اور آؤٹ کمز. جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں گے تو ان کی لرننگ کے اباؤٹ، جیسے میں نے کہا ہوم ورک پہ کوئی ٹاسک آپ نے دیا اس پہ آپ ان سے سوال کریں گے تو یہ فیڈ بیک ہوگا. فیڈ بیک کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. اپریسیشن، جس میں آپ بچوں کے کام کو اکنالج کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، اپریشیٹ تعریف کرتے ہیں جس کی، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، تھمب اپ، ٹھیک ہے، تو یہ اپریسیشن ہوتا ہے. دوسرا ہے کوچنگ. کوچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہیلپنگ سم ون ٹو ایکسپینڈ دیئر نالج، اسکلز اینڈ کیپیبلٹیز. اب اس میں کیا کرتے ہیں آپ، اس میں ایک بچہ کام کر رہا ہے نا، وہ جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح طرح سے جواب نہیں دے پا رہا. آپ تھوڑا سا اس کو کوئی کلو، کوئی سائن دے دیتے ہیں کہ وہ بچہ کوئی پرومپٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنا جواب دے سکے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کوچنگ. جب آپ فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ بچے کو تھوڑا سا گائیڈ بھی اگر کر دیں گے تو اس کو کیا کہیں گے، ہیلپ کر دیں گے، تو اس کو کوچنگ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا جواب مکمل کر لے. تیسرا ایویلویشن، ٹھیک ہے. اب ایویلویشن کس طرح ہوتی ہے؟ ایویلویشن جو ہے نا، یہ ہم کسی بھی کام کو صحیح یا غلط جب قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، ناٹ اوکے، رائٹ، رانگ، کریکٹ، انکریکٹ، یہ ایویلویشن میں آئے گا. assessing someone against a set of standard, aligning the expectation and informing decision making. تو اس کے بعد ہم ڈیسیجن میکنگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری کلاس میں 30 بچوں کو ہم نے جو ہے نا وہ پڑھایا، 30 بچوں نے رسپانس دیا کہ ان کو بالکل سمجھ آ گئی ہے، 5 بچوں نے کہا نہیں آئی، 3 بچوں نے بالکل کوئی نہیں جواب دیا. تو یہ ایویلویشن ہوگی. تو فیڈ بیک کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ چل جاتا ہے تاکہ نیکسٹ آپ پلاننگ کریں اور اپنی ان چیزوں کو، ان ڈیفیشنسیز کو اوور کم کریں. انڈرسٹینڈنگ دا لرنرز پروگریس اینڈ لیول آف اچیومنٹ enable the teacher to make decision about the next step to plan in the learning program. اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بچے کی لرننگ کس حد تک ہوئی اور آپ کو مزید اس کے لیے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. کہاں پہ گیپ رہ گیا ہے، فیڈ بیک گیپ بتاتا ہے کہ یہ چیز سمجھ آئی ہے، یہ نہیں آئی، تو اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے بچوں کی آپ جو ہے وہ اٹینشن ان کے اندر آ جاتی ہے، بچے متوجہ ہوتے ہیں. اچھا، جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں تو بچہ انکریج ہوتا ہے کہ وہ سیلف انالیسس بھی کرے، وہ خود بھی دیکھے کہ استاد نے اسے سنی تو اس کو کیوں نہیں جواب دینا آیا، کیوں نہیں اس کو لکھ کے دکھانا آیا اس وقت، ٹھیک ہے. تو بچے جو ہے اپنا کام جاری رکھتے ہیں اس سے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے پوچھتا بھی ہے، فیڈ بیک بھی لیتا ہے. تو فیڈ بیک ایک انسان کو خود کو ایویلویٹ کرنے کے لیے اپنے کام کو اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے فیڈ بیک ہماری. اچھا، یہ 7 اسٹینڈرڈز ہیں ہمارے. اس بندے کو کون کون جانتا ہے؟ اس بندے کو جی شاباش. بلیغ الرحمان، گورنر آف پنجاب. ہاں جی، اس کا نام ہے انجینئر بلیغ الرحمان. 2017 کی پالیسی آپ نے سنا ہوگا. اس کی نہیں یاد جی سر، یہ اس کے نہیں آ رہا ہے. یہ اس کا نام ہے انجینئر بلیغ الرحمان. اس وقت یہ گورنر پنجاب ہے. یہ پچھلی نون لیگ کی جو پچھلی سابقہ گورنمنٹ تھی نا، پی ٹی آئی سے پہلے والی، تو اس وقت یہ وفاقی وزیر تعلیم تھا یہ بندہ. 2017 کا آپ کو پتہ ہے پالیسی ہماری ایک ڈرافٹ بنا تھا، وہ اس پہ وہ اپروو بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ نواز شریف پھر وہ کیس میں چلا گیا تھا، تو پھر یہ ویسے کا ویسا رہ گیا. 2017 کا جو ڈرافٹ تھا، 2021 میں ڈرافٹ بنانے کے لیے دوبارہ، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2021 میں اپنی پالیسی بنانے کے لیے سجیشن دی تھی پورے پاکستان سے، ٹھیک ہے. وہ کچھ سجیشن گئی تھی اور پھر پی ٹی آئی کی اپنی حکومت جو ہے وہ دائیں بائیں ہونے لگ گئی، تو انہوں نے بھی کیا کیا، کام وہیں پہ چھوڑ دیا، انہوں نے تو ڈرافٹ ہی نہیں بنایا. تو اس لیے ہماری پالیسی ابھی تک 2009 کی چل رہی ہے. تو 2016 کے اندر اس بندے نے، یہ وفاقی وزیر تعلیم تھا، اس نے پاکستان کے جو ایجوکیشن ہے، کوالٹی ایجوکیشن، اس کے 7 اسٹینڈرڈ ڈیزائن کیے، وہ یہ والے انجینئر بلیغ الرحمان نے. 10 سے 11 فیبر 2016 اسلام آباد. اس وقت یہ وفاقی وزیر تعلیم تھا. آج کل یہ
گورنر پنجاب ہے. ان کو کہا جاتا ہے MNSQEs, منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان, یا منیمم اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان. ٹھیک ہے, منیمم نیشنل بھی کہا جاتا ہے, منیمم بھی کہا جاتا ہے اسٹینڈرڈ, منیمم اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. 2013 میں ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا کوالٹی ایجوکیشن کو انہانس کرنے کے لیے, اور جو ویژن 2025 یہ جو ہے نا جو گورنمنٹ ہے نا اس کی تھی نواز شریف کی, انہوں نے ایک 12 سالہ منصوبہ بھی بنایا تھا 2014 کے اندر, 2014 سے 2025 تک. اس کو ویژن 2025 کا نام دیا گیا. ہم ہسٹری آف ایجوکیشن میں پڑھیں گے اس کو. تو اس میں جو ہے نا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2016 میں پھر 2 سال بعد ویژن 2025 کی آنے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے 2 سال بعد یہ اسٹینڈرڈ بنائے گئے. اوپر سے پھر 1 سال پہلے اس سے نیشنل پلان آف ایکشن بھی بنا ہوا تھا تاکہ SDG 4 کے جو گولز ہیں نا کہ 100% ہماری انرولمنٹ ہو, انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن ہو, یہ اچیو ہو. اس پہ 7 اسٹینڈرڈ بنائے گئے. کتنے اسٹینڈرڈ بنائے گئے؟ 7. آپ نے بس یہ اتنا یاد رکھنا ہے کہ 7 اسٹینڈرڈ بنائے گئے. ان کی ڈیٹیل بہت ساری ہے. میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف جو ہے نا اس میں اتنا دیکھ لیں کہ ان کے نام یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے, باقی چیزیں انٹرویو کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں, ٹیسٹ کے حوالے سے اتنی امپورٹنٹ نہیں. تو اسٹینڈرڈ فار لرنر سب سے پہلے بچے ہیں, پھر ان کا کریکولم ہے. ٹیکسٹ بک اور کریکولم میں بہت فرق ہے. کل کا لیکچر ہمارا اسی پہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹیکسٹ بک, کریکولم, کنٹینٹ, سبجیکٹ میٹر, سلیبس, کورس. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کو کل ہم ڈسکس کریں گے بڑی ڈیٹیل میں. تو کریکولم پہ دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ ٹیکسٹ بک اینڈ ادر لرننگ مٹیریل, چوتھے نمبر پہ اسٹینڈرڈ فار ٹیچر, پانچویں پہ اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ, چھٹے پہ ارلی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈ, اور ساتویں پہ اسٹینڈرڈ فار اسکول انوائرمنٹ. تو یہ ٹوٹل 7 اسٹینڈرڈ انجینئر بلیغ الرحمان کی قیادت میں وفاقی حکومت نے منسٹری آف ایجوکیشن پلاننگ اینڈ وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا, فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے اس نے یہ بنائے تھے, اپروو کیے تھے. اچھا, اب اس میں ہم کچھ کوالٹی ایجوکیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن کیا ہے. منیمم اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن. کوالٹی ایجوکیشن یہ ہے کہ جس طرح کی تعلیم ایک اسٹینڈرڈائز ایجوکیشن مجھے چاہیے, اگر وہ مل رہی ہے تو اس ایجوکیشن کو ہم کوالٹی ایجوکیشن کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس وقت ہیں نا اسٹوڈنٹس فیز پہ ہیں, میں ٹیچنگ فیز میں ہوں, تو آپ لوگوں کو چاہیے ایگزامپلز, ریلیونٹ ایگزامپل چاہیے, ایڈز چاہیے, آپ کو کمپلیٹ ایکسپلینیشن چاہیے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ آپ کو چاہیے, صرف تھیوری نہیں چاہیے, پریکٹیکل باتیں بھی کچھ آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایسی ایجوکیشن, ایسی ٹیچنگ جو آپ کی ضروریات کے اکارڈنگ آپ کو پرووائڈ کی جائے, ٹھیک ہے, جس میں جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کے وہ میٹ کیے جائیں, اس کو کوالٹی ایجوکیشن کہتے ہیں. اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز ایجوکیشن دیٹ از میننگ فل, ریلیونٹ and responsive to the needs of the individual and society is known as quality education. اب اس کے جو ہے وہ 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں. آؤٹ کمز, کسی بھی کوالٹی ایجوکیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. پھر لرنرز, ٹھیک ہے, کوالٹی ایجوکیشن میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے, لرنرز, بچوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. تیسری ہے لرننگ انوائرمنٹ, کہ کلاس کا ماحول کس طرح کا رکھا جائے گا, لرننگ انوائرمنٹ. چوتھا ہے یعنی ٹیچر سینٹرڈ یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. چوتھا کنٹینٹ, آپ کا جو ٹیکسٹ بک ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی, کس طرح کی ہیں. پانچواں پروسیسز. اب اس پروسیسز میں 2 چیزیں آتی ہیں, ٹیچنگ بھی آتی ہے اور اسیسمنٹ بھی آتی ہے. تو یہ کمپوننٹ ہیں, یہ ایلیمنٹس ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے. تو امپلیمنٹنگ دا کوالٹی سائیکل. اب جو کوالٹی سائیکل کو امپلیمنٹ جب ہم کرتے ہیں نا, پلان, ڈو, چیک, ایکٹ, ٹھیک ہے, یا ایویلویٹ, تو اس طرح سے یعنی سب سے پہلے ہم پلان بناتے ہیں, پالیسی اینڈ پلان, ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ہے انوویشن اینڈ کریکٹیو ایکشن. تو اس میں پالیسی اینڈ پلان میں پھر ہم اس کو انوویٹ کرتے ہیں, مزید اس میں چیزیں دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہمیں ایڈ کرنی چاہیے. جو ہم پالیسی پلان بنایا اس کو مزید اپڈیٹ کیا, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور چوتھے نمبر پہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے اوپر بات کی کہ کوالٹی ایجوکیشن وہ ہے جس میں اسٹینڈرڈز کو میٹ کیا جا رہا. اب اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ کوئی گائیڈ لائن یا کرائٹیریا یا بینچ مارک ہوتا ہے, کوئی کرائٹیریا,
ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو ایک ٹاپک پڑھائیں تو ہر ٹاپک میں آپ کم از کم 3 پریکٹیکل ایگزامپل دیں. اب یہ ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا کہ ہر ٹاپک کی ایکسپلینیشن کے بعد 3 ڈیلی لائف ایگزامپل لازمی دی جائیں گی, ٹھیک ہے, لیکچر میں. اب یہ ایک سٹینڈرڈ کرائٹیریا یا بینچ مارک سیٹ کر لیا گیا. اب مثال کے طور پر ایک بندہ 2 ایگزامپل یا 1 ایگزامپل دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اس سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر پا رہا. کون کرے گا؟ جو منیمم 3 یا اس سے زیادہ دے گا, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ. ریفر ٹو دا گائیڈ لائنس, کرائٹیریا اور بینچ مارک that serve as a reference point for evaluating and assessing student performance. Input standard ہوتے ہیں, ٹیکسٹ بک آپ کی ہو گئی, آپ کا وائٹ بورڈ آپ کا ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ یا آپ کا لیسن ہو گیا, یہ ان پٹ اسٹینڈرڈ ہے. پروسیس اسٹینڈرڈ آپ کا ٹیچنگ کلاس کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز. آؤٹ کم اسٹینڈرڈ یہ جو آپ کی اچیومنٹ ہے آپ کے بچوں کی, آؤٹ کم اسٹینڈرڈ ہے. اب میں جو ہے نا یہ اسٹینڈرڈ فار لرنر, اسٹینڈرڈ فار کریکولم اور اسٹینڈرڈ فار ٹیکسٹ بک, اسٹینڈرڈ فار ٹیچر, اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ اور ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ اور اسکول لرننگ انوائرمنٹ, میں ان پہ بالکل بھی بات نہیں کرنے جا رہا. یہ آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو بے شک دیکھ لے گا. یہ ہیں NPSTs 10 نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرس. ان کو بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے, اس لیے تفصیل میں پڑھیں گے, اس لیے میں ان کو بھی یہاں پہ اسکپ کر رہا ہوں. آپ میں سے جو لوگ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھ لیجئے گا. ٹیسٹ میں اسے بالکل سوال نہیں پوچھا جائے گا, جتنا پوچھا جا سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ انٹرویو کے لیے اس میں ایڈ رہے گا. اچھا, اس کے بعد ہے تھنکنگ. جی تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ شاباش, کوئی بتا سکتا ہے؟ آئیڈیا سر. سر ایک پروسیس ہے جسے ہم آئیڈیاز لاتے ہیں اپنے دماغ میں یا سوچتے ہیں کچھ. پروسیس آف انفارمیشن. مینٹل ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں. تھاٹ پروسیس ہمارا جو ہوتا ہے, انفارمیشن کو ہم اپنے مائنڈ میں لے آتے ہیں, اس کو ہولڈ کرتے ہیں, اس کو ضرورت پڑنے پر ریٹریو کرتے ہیں, یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے. اس سے ہم پرابلم کو سولو کرتے ہیں, چیزوں کو پلان کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. یہ سارے تھنکنگ سے ریلیونٹ پروسیسز ہیں. تھنکنگ کیا ہے؟ the action of using one's mind to produce thought or ability to process information, hold attention, store and retrieve memories and select appropriate responses and actions. It helps us to define and organize experiences, plans, learn, reflect and create ideas. یعنی یہ ہمیں آئیڈیاز کی جنریشن میں اپنے ایکسپیرینسز کو, جو ہم نے پہلے ہمارے پاس ایک علم موجود ہے وہ کسی کو ہم نے بتانا ہے, تو اس کو ایک پیٹرن پہ لانے کے لیے, یعنی آرگنائز کرنے کے لیے, چیزوں کو پلان کرنے کے لیے, لرننگ کے لیے, ریفلیکشن یعنی جو آپ نے سیکھا, اچھا سیکھا برا سیکھا وہ بتانے کے لیے, کریٹ نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے اس کو تھنکنگ کہتے ہیں. اب ہے کنورجنٹ اینڈ ڈائیورجنٹ تھنکنگ. کنورجنٹ تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ کنورجنٹ تھنکنگ ہے کہ آپ کسی پرابلم کا صرف ایک سنگل سلوشن جب آپ دیتے ہیں نا, اس کو کنورجنٹ تھنکنگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آبجیکٹیو ریالٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. آبجیکٹیو کہتے ہیں ون اینڈ اونلی سلوشن, ٹھیک ہے. تو کنورجنٹ تھنکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, جوائے پال گلفورڈ نے یہ کانسیپٹ دیا تھا یوزنگ لاجک. تو اس میں ہم کسی ایک سلوشن پہ آتے ہیں, سنگل کریکٹ آنسر پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی سوال پوچھے گا تو ہم اس کا سنگل کریکٹ آنسر دیں گے. اس کو کہتے ہیں کنورجنٹ تھنکنگ. اس کو کریٹیکل, ورٹیکل, انالیٹیکل یا لینئر تھنکنگ بھی کہا جاتا ہے. ایبلٹی ٹو گیو correct answer to standard questions that do not require significant creativity. For instance, in most tasks in school and on standardized multiple choice test for the intelligence. MCQ سوال آپ کے پاس آ گئے, آپ نے سوچنا ہے ان 4 میں سے صرف ایک سنگل کا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر who presented the cognitive theory of teaching? NL Gage اس کا جواب ہے. who presented cognitive development theory? اب اس کا جواب جو ہے جین پہ آ جائے ہے, تو آپ نے ظاہر ہے اسی کو ہی ڈھونڈنا ہے. تو کنورجنٹ تھنکنگ میں آپ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں اگر ملٹیپل چیزیں, مثال کے طور پر یہی بات میں اگر آپ کو کہوں کہ کگنیٹیو لرننگ تھیوری جو ہے وہ دی ہے
ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, पियाजे ने कॉग्निटिव टीचिंग थ्योरी दी है, एनएल गेज ने। अब आपसे सवाल किया जाए हु प्रेजेंटेड द कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, तो साफ ज़ाहिर है भाई आपने ब्रूनर को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन तो मल्टीपल थे माइंड में, बट आप सिंगल सोल्यूशन पे गए हैं, वो क्या है, जेरोम ब्रूनर। अब आपसे मैं कहूँ कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा जो है वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है या फॉर्मल ऑपरेशनल। अब इसके लिए आप जस्टिफिकेशन देंगे, 3 4 5 स्टेटमेंट्स देंगे, तो ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, जिसमें आप एक ही सवाल का एक से ज़्यादा जवाब दे रहे होते हैं, या एक ही प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा आइडिया जनरेट कर रहे होते हैं। इसमें इमेजिनेशन हमारी इन्वॉल्व होती है, इसको क्रिएटिव या हॉरिजॉन्टल थिंकिंग कहते हैं। तो इसमें बेसिकली आप एक ही प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा पॉसिबल सोल्यूशन दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेटरल थिंकिंग, इसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों आ जाती हैं। आपसे एक सवाल पूछा गया जिसमें उसका आधा पार्ट जो है वो कन्वर्जेंट है और आधा डाइवर्जेंट है। मिसाल के तौर पर विच लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, ठीक है, एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। अब मिसाल के तौर पर सवाल है कि विच लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, तो इनफॉर्मल लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है। आपने सिंपल इसका कन्वर्जेंट आंसर दिया कि इनफॉर्मल लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, सोचने के बाद, ठीक है, ये थिंकिंग हुई आपकी, आपने इनफॉर्मल जवाब दिया। हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। तो अब देखें इस पे आप 5-7 जो मिनट बहस कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम फैमिली से सीखते हैं, फ्रेंड्स से सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं। तो अब इस पे आप सब्जेक्टिव वे में जवाब देंगे तो वो आपकी डाइवर्जेंट आ जाएगी। तो ऐसी थिंकिंग जिसमें आप दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं आपकी लेटरल थिंकिंग कहलाती है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में आप जजमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई गलत जवाब दे रहा है तो आप सोचते हैं कि ये कैसे इसने जवाब दे दिया भाई। तो ऐसी थिंकिंग जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए, जजमेंट करते हुए, उसको सही या गलत समझते हुए उस पर अपनी जजमेंट के बाद रिमार्क्स देते हैं सोच के, इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इंडक्शन डिडक्शन आपको पता है क्या होती है, स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्शन होती है और जनरल टू स्पेसिफिक थिंकिंग डिडक्शन होती है। ये इसको हम 2 दफ़ा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। उसके बाद है एबडक्शन। अब बात होगा ना हम अपनी ना उस बात पे बज़िद होते हैं जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, मतलब एक बहुत ही मामूली सी मालूमात मेरे पास है ना, तो किसी बंदे ने आके कोई बात की, मैं उसकी बात से एग्री इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता है ना उस चीज़ के बारे में। तो जब हम अपनी उस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बेस पे किसी बात पे बज़ीद और अटके रहते हैं ना, इसको एबडक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज आपके पास है, आप उसकी बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं और आप समझते हैं कि आपने ठीक किया और बाद में पता चलता है कि आप गलत किया, इसको एबडक्शन कहा जाता है। उसके बाद है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में आप न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, न्यू वेज जनरेट करते हैं, नए मतलब ये है कि कुछ नया सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं। लीनियर थिंकिंग, इसमें आप जैसे कोई प्रोसेस होता है ना, तो इसमें हम उसके स्टेप्स जैसे याद कर रहे होते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड में मिसाल के तौर पर पहले कौन सा स्टेप है, दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेप है, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। तो हम एक फ्लो में चल रहे होते हैं, स्टेप्स में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, इसको लीनियर थिंकिंग कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसमें हम किसी भी चीज़ का मेन आइडिया जो है ना, जनरल आइडिया, वो निकालते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एनालिसिस से है, एनालिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। जब आप किसी प्रोसेस को उसके कंपोनेंट्स पार्ट में डिवाइड करके समझते सीखते हैं, मिसाल के तौर पर ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो आप उनके फंक्शंस को अलग अलग जो है वो पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसको हम कहेंगे एनालिटिकल थिंकिंग। एप्लीकेशन थिंकिंग, जिसमें आपने एक जगह से नॉलेज लिया, उसको दूसरी जगह पे जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन थिंकिंग होती है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये जो मैथमेटिकल थिंकिंग होती है ना, इसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं, जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मैथमेटिकल या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, ये आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाती है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। टीचिंग आपने पढ़ा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि इस पर हमने बहुत बात की है, टीचिंग लर्निंग पे, इंस्ट्रक्शंस पे। इससे नीचे वाली पे मैं बात करूँगा थोड़ी थोड़ी। टीचिंग को मैं जनरली बता देता हूँ कि प्रोसेस ऑफ
imparting knowledge یا process of transfer of knowledge from one person to another person. learning کہتے ہیں permanent change in behavior. instruction جو ہے نا وہ کوئی direction یا order ہوتے ہیں teaching کے دوران, ٹھیک ہے. اس کے بعد indoctrination. اب indoctrination کیا ہے؟ کسی نے آپ کو بات کی, آپ نے بغیر تصدیق کیے اس کی اس بات کو حرف آخر سمجھ کے مان لیا, اور اگر آپ کوئی آپ سے بات کرے گا تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں گے کہ نہیں مجھے تو فلاں مولوی صاحب نے, پیر صاحب نے, فلاں نے یہ بات کی تھی, اس نے بات کی تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں انڈاکٹرینیشن. چیزوں کو بغیر لاجک کے, بغیر وجہ کے ان پہ ڈیڈ بلیو کر لینا, اس کو کہتے ہیں انڈاکٹرینیشن. ریلیجیس بلیو اسی کے اندر آتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نا ایک دفعہ نا یونیورسٹی میں تھا تو کٹنگ کرا رہا تھا, ایک بندے کی نا فنگر خراب تھی, انگلی. تو اب اس نے نا کہا کہ یار میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہی, زخم ٹھیک نہیں ہو رہا. اب وہ جو کٹنگ کرنے والا بندہ تھا نا, اس کا جواب اس نے کہا کہ یار تم فلاں جگہ چلے جاؤ, جھاڑو لے جاؤ, وہاں جا کے تم جھاڑو دے دو نا. کہتے ہیں کہ وہاں جا کے جو جھاڑو دے دیتا ہے نا تو اس کی ہر بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس بندے نے وہیں اس کے ایڈریس پوچھا اور اس نے کہا میں ابھی یہاں سے سیدھا ادھر ہی جاؤں گا. یہ انڈاکٹرینیشن, کہ آپ چیزوں کو بغیر کسی لاجک کے, ان سائنٹیفکلی, بغیر کسی کرٹیسزم کے ایسے مان لیتے. ہمارے نا 3 سال پہلے یہاں پہ یہ ہماری ایک تحصیل ہے منکیرا بکھر کی, وہاں پہ نا ریت کے ٹیلے ہیں. تو کسی نے نا ٹیلوں پہ ٹیوب ویل لگایا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کسی نے ایسے نا شغل کیا کہ جو اس ٹیوب ویل کے پانی سے نہاتا ہے اس کو شفا ملتی ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ پورے 2 مہینے ٹکٹ تقسیم ہوتے رہے ہیں, مرد و زن, فیملیز کی فیملیز, پڑھی لکھی, مطلب یہ کہ فیملیز وہاں جاتی رہی ہیں. اور وہاں پہ وہ 200 روپے یا 150 روپے غالباً اس وقت وہ ٹکٹ لیتے تھے ایک, اور 5 منٹ وہاں پہ اس کے پانی میں انہوں نے کافی سارے ہوز بنائے, وہ صرف 5 منٹ وہاں پانی میں نہانے دیتے تھے, اور وہاں پہ باقاعدہ نمبر لگتا تھا کہ اس پانی میں شفا ہے. اس کو کہتے ہیں انڈاکٹرینیشن. causing someone to accept a set of belief uncritically through repeated instruction. یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, انڈیا میں بہت زیادہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, میں کیا کہوں اب, اٹ از پڑھے لکھے ہونے کے باوجود. اقرار بیچارہ آپ کے سندھ والوں کا اقرار کہانیاں سنا سنا تھک گیا, لیکن ہم لوگوں نے اپنے عقیدے نہیں بدلے. ابھی بھی ہم جو ہے نا وہ اپنی شو سرکار کی طرف ایسے ہی بھاگ کے جاتے ہیں. اٹ از ریلیٹڈ ٹو ریلیجیس بلیف. ٹیچنگ ریلیجیس بلیف دوز ود آر وداؤٹ اینی ایویڈنس. وہ چیزیں جو بغیر ایویڈنس کے ہم ان پہ اندھا اعتقاد کر لیتے ہیں. کنڈیشننگ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ 2 چیزوں کے درمیان آپ کیا کرتے ہیں, ریلیشن جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں, ایسوسیشن یا لنک بنا لیتے ہیں. تو اس کو کنڈیشننگ کہتے ہیں. پروسیس آف موڈیفیکیشن آف بیہیویئر تھرو ریپیٹڈ پرفارمنس آر ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ کہا جاتا ہے ریوارڈ یا پنشمنٹ کو. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کنڈیشننگ کی ایگزامپل دی تھی کہ کلاس میں پہلے ریوارڈ بتاتا ہے ٹیچر یا بعد میں بتاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی وہ بیہیویئر کو موڈیفائی کر رہا ہوتا ہے تاکہ بچہ بہتر جواب دے. اگلی دفعہ 20 دفعہ اس نے جواب دیا, ریوارڈ لے گا تو اگلی دفعہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. تو it involves association of 2 different stimuli to produce similar results. یعنی 2 چیزوں stimulus کے درمیان یہ ایک طرح کا لنک بنتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے بچہ رسپانس دے. ٹریننگ پروسیس آف اسکل ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. کسی کام کو پریکٹیکلی سکھایا جاتا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. جیسے ٹیچنگ ہے تو ٹیچنگ پروفیشن میں جو ہے وہ نالج کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ دی جاتی ہے تاکہ ٹیچر اپنی پروفیشنل لائف میں اس کو یوز کر سکیں. تو ٹیچنگ ٹرانسفر آف نالج ہے, لرننگ چینج ان بیہیویئر ہے, انسٹرکشن ٹیچنگ کے دوران دی جانے والی ڈائریکشن یا آرڈر کو کہا جاتا ہے جو ٹیچر بچوں کو دیتا ہے. انڈاکٹرینیشن چیزوں کو بغیر وجہ کے, بغیر لاجک کے بلیو کر لینا, ان کو مان لینا. کنڈیشننگ 2 اسٹیمولس یا ایک اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان ایسوسیشن بنانے کو کہتے ہیں. اور ٹریننگ جو ہے وہ نالج اور اسکل پریکٹیکل جو ہے ایکسپیرینس کے تھرو عملی طور پر کر کے کچھ وہ لینے کو ٹریننگ کہا جاتا ہے. کلاس روم میں ہمارے کون کون سے پرابلم ہیں. ڈسپلن کا پرابلم ہے, بچے شور کرتے ہیں, ٹیچر سے کنٹرول نہیں ہوتے, بچوں کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں,
لینگویج کا بیریئر ہوتا ہے, لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے. مدر ٹنگ اور ہے, ٹیچر کی زبان بلوچی یا سندھی ہے, ماں کی زبان اردو ہے, کریکولم جو ہے ٹیکسٹ بک اب تک اس نے اردو میں پڑھی ہیں اور اب اس کا سلیبس انگلش میں ہو گیا. تو یہ پھر میڈیم آف انسٹرکشن کا ایشو ہے. اوور کراؤڈڈ کلاس روم ہے, کلاس روم میں بچے زیادہ ہیں, 2-3 کلاسز, یعنی جو ہے وہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ انوائرمنٹ ہے. ایبسنٹیزم, بچے غیر حاضر رہتے ہیں, بچے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. کریکولم جو ہے وہ بچے کی نیڈ کے اکارڈنگ نہیں ہے. ٹیچر لیسن کی پلاننگ نہیں کرتا, امپراپر پلاننگ ہوتی ہے. کریکولم ہمارا رورل ایریاز کو ایڈریس نہیں کرتا, اربنائزڈ ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ ہم نہیں کرتے کلاس کے اندر, پڑھانے کے دوران بچوں سے سوال جواب نہیں کرتے. ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ بہت کم ہے, بلینگ, بچے ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. تو یہ مختلف کلاس روم پرابلم ہے. انٹرویو کا ہاٹ کویسچن ہے یہ. اس کے بعد ہے جی, واٹ از ڈفرنس بٹوین ایجوکیٹڈ اینڈ لٹریٹ پرسن. اب ہم نے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پڑھی ہے. دا پروسیس, ایجوکیشن از اے پروسیس آف ایکوائرنگ نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس. تو اگر ایک بندہ جس کے پاس, اب دیکھیں آپ سب کے پاس نالج ہے, اسکلز نہیں ہے اس وقت کسی کے پاس بھی, کسی کے پاس ہوگا کوئی ہنر کام کرنے کا. اکثر ہم میرے جیسے ہیں, ہم سارے ایک جیسے ہیں, ہمارے پاس کوئی خاص اسکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بندہ گاڑی کا میکینک ہے, اس کے پاس ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ اس کو الیکٹرانکس کا کام بہت اچھا آتا ہے, اس کے پاس ایک اسکل موجود ہے. ٹھیک ہے, تو نالج کا ہونا, اسکل کا ہونا, ویلیوز کا ہونا. ایک بندہ ایک دن اسکول نہیں گیا, بہت ہی تہذیب کے ساتھ, بہت ہی ادب کے ساتھ, بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, اور ایک نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور امی ابو کو گالیاں دیتا ہے. تو اب ان دونوں کی ویلیوز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. وہ پڑھا لکھا نالائق گدھا ہے جو پی ایچ ڈی کر کے گالیاں دے رہا ہے, اور جس نے ایک لفظ نہیں پڑھا اور ماں باپ کے جو ہے وہ پاؤں چوم رہا ہے, تو اس نے ویلیوز سیکھی ہوئی ہیں. تو ہم اگر صرف نالج کی بیس پہ کسی کو کہنا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے, تو یہ نالج کی, ایجوکیشن کی ڈیفینیشن جو یونیسکو نے دی ہے اس پہ ہم پورا کبھی بھی نہیں اترتے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو گاڑی کا میکینک ہے اور بڑے اچھے اخلاق ہیں اس کے, وہ بھی ایجوکیٹڈ ہے. لٹریٹ نہیں ہوگا, وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا, بٹ ایجوکیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایجوکیشن میں ہم نے 4-5 چیزیں رکھی ہوئی ہیں, نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس. ٹھیک ہے, تو لٹریٹ کون ہوتا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے. اور نارملی ایک لٹریٹ بندہ ایک ایجوکیٹڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الٹریٹ کون ہوتا ہے؟ وہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور ان ایجوکیٹڈ کون سا ہوتا ہے؟ جو جس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ کون ہوگا؟ جو نہ پڑھ سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, اور نہ ہی اس کے کوئی اچھے اخلاق ہیں, وہ بڑا بدتمیز ہے. تو اس کو ان ایجوکیٹڈ ہم کہیں گے. اسکول کے پرابلم کیا ہیں؟ ٹیچر کم ہیں. ٹھیک ہے, اسکول ہمارے پاس کم ہے, کلاسز اوور کراؤڈڈ ہیں, اسکول کے اندر بلڈنگ, فرنیچر, یہ چیزیں مسنگ ہیں. ٹیچر کی ٹریننگ بہت ٹریڈیشنل ہے. ٹیچر کی جو ٹیچنگ ٹریڈیشنل ہے اور ان کی ٹریننگ پراپر نہیں ہے. ڈراپ آؤٹ, بچے اسکول چھوڑ کے جا رہے ہیں. پیرنٹس اور سوسائٹی, کمیونٹی کی کوئی انوالومنٹ, توجہ ہے نہیں اسکول کے اوپر. اچھا جی, یہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایکسپیرینشیل لرننگ. ایکسپیرینشیل لرننگ بائی ڈوئنگ کو کہتے ہیں. ہم نے کولب لرننگ سائیکل یا لرننگ پیرامڈ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. امریکن یہ ڈیوڈ کولب تھے. ان کا کہنا ہے کہ لرننگ جو ہے نا وہ ٹرانسفارمیشن آف ایکسپیرینس ہے, یعنی ایکسپیرینس سے ہم چیزیں گین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کس سے؟ ڈیوڈ کولب کے ایکسپیرینشیل لرننگ کہتے ہیں. بچہ ایکٹیویٹیز کے تھرو خود کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے کچھ سیکھتا ہے نا, اس کو ایکسپیرینشیل لرننگ کہا جاتا ہے. دا پروسیس ویئر بائی نالج از کریٹڈ تھرو دا ٹرانسفارمیشن آف ایکسپیرینس. Knowledge results from the combination of grasping and transforming experiences. There are two goals in the experiential learning process. One is to learn the specifics of particular subject, and other is to learn about one's own learning process. Kolb's entire theory is based on the idea of converting experiences into knowledge. Experiences are the central to Kolb theory. The experiential learning cycle is four-step learning process that is applied multiple time in every interaction and experience. بیسیکلی اس کا کہنا تھا کولب کا کہ جو لرننگ ہے نا
وہ رزلٹ ہوتی ہے ہمارے پریکٹیکل ایکسپیرینسز کا، چیزوں کی پریکٹیکل یوزیج یوٹیلائزیشن کا، ہاتھ سے کچھ کرنے کا، خود کچھ ایکٹیولی پرفارم کر کے جو ہم چیزیں لرن کرتے ہیں نا، وہ ایکچوئل لرننگ ہے ہماری. تو ایک دفعہ ہم نے ایک کام کیا، دوسری دفعہ کریں گے تو اس میں ٹرانسفارمیشن آئے گی، وہ ایکسپیرینس رینیو ہوگا، اور بہتر ہو جائے گا، اور بہتر ہو جائے گا. تو اس کا سارا فوکس یہی تھا کہ ہم کیا کریں، ایکسپیرینس کو نالج میں کنورٹ کریں، یعنی جو ہم نے ہاتھ سے کیا نا اس کو ہم بتائیں کہ یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے ڈسکور کیا. تو اس نے ایک سائیکل بنایا، کور لرننگ سائیکل. اس کے نا 4 اس نے اسٹیپ بتائے. کنکریٹ ایکسپیرینس، نیو ایکسپیرینسز آر ری-امیجنڈ ایکسپیرینس دیٹ آلریڈی ہیپنڈ. اس میں کیا ہوتا ہے، کنکریٹ ایکسپیرینس میں آپ چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے کچھ نیا کرتے ہیں، کچھ نیا ایکسپیرینس، کوئی نئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کنکریٹ کہتے ہیں چیزوں کو، ایسی چیزیں آپ کے جو ہاتھ میں آ سکتے ہیں، جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. تو کنکریٹ ایکسپیرینس کون سا ہوا، نیو ایکسپیرینس جو آپ کرتے ہیں. پھر ریفلیکٹیو آبزرویشن، جو نیا ایکسپیرینس آپ نے کیا اور جو پہلے کیا ہوا تھا، اب نئے سے آپ نے کتنی چیزیں نئی یا ڈفرینٹ سیکھی، یہ ہوتی ہے ریفلیکشن. پہلے آپ کا لیول کیا تھا، اب آپ کا لیول کیا ہے. اچھا، اس کے بعد ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن. پھر آپ اس سے کیا کرتے ہیں، مین کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں. مین کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. کلاس میں ٹیچر نے کوئی چیز سکھائی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ سولر اکلپس، سورج گرہن کا ایک ماڈل جو ہے وہ مختلف بالز اور لائٹ سے سکھایا. ٹھیک ہے، روشنی، ٹارچ لائٹ ہے، 2 بالز لی اور سمجھایا سورج اور چاند گرہن کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے، وہ آپ کا کنکریٹ ایکسپیرینس ہے. ریفلیکٹیو آبزرویشن کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پہلے کتنا جانتے تھے اور اب آپ کی انفارمیشن میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، کتنی بہتری ہوئی. ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن، اس میں آپ مین تھیم اس کا نکال لیتے ہیں. اور ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن، یہ جب آپ پریکٹیکلی کہیں جائیں گے اور آپ کو سورج گرہن کا ایکسپیرینس ہوگا تو وہ جو چیزیں آپ نے کلاس میں سیکھی ہیں نا، تو ان ایکسپیرینسز کو آپ وہاں پہ اپلائی کر رہے ہوں گے کہ یہ ٹیچر نے سکھایا تھا، کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے. تو کنکریٹ ایکسپیرینس، ریفلیکشن، ایبسٹریکشن اینڈ ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن، یہ 4 اسٹیپ ہیں ڈیوڈ کولب کے ایکسپیرینشیل لرننگ سائیکل کے. یہ نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ڈیوڈ کولب لرننگ پروفائل، کیلپ پروفائل اس کو کہا جا سکتا ہے. تو اس میں اسے 9 ڈفرینٹ ویز بتائے ہیں لرننگ کے. جیسے ہم نے تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ دوسرے لیکچر میں پڑھی تھی کہ رابرٹ گہنے نے 8 لرننگ سٹائل بتائے ہیں. تو یاد رکھیے گا، میں پوچھوں گا سائیکالوجی کے چیپٹر میں جا کے کہ ڈیوڈ کولب نے کولب ایکسپیرینشیل لرننگ پروفائل میں کتنے سٹیپس بتائے ہیں. 9 ڈفرینٹ لرننگ ویز بتائے ہیں: ایکسپیرینسنگ، امیجننگ، ریفلیکشن، انالیسس، تھنکنگ، ڈیسائڈنگ، ایکٹنگ، انیشیٹنگ اینڈ بیلنسنگ. یہ ہماری جو اس وقت سینچری چل رہی ہے، یہ 21ویں صدی ہے. 21ویں صدی کی 4 سکلز جو ہے نا، یہ انٹرویو کا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے. 4 C's آف 21st سینچری یا 21st دی لرننگ سکلز آف 21st سینچری. تو یہ 4 ہیں: کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیو تھنکنگ، کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن. تو یہ 4 ہماری جو ہے وہ کیا ہیں، 21st سینچری کی لرننگ سکلز ہیں. آپ کا چیپٹر نمبر 1 سر دوبارہ بتائیں.